جی بالکل، جو انرجی ہے وہ اس ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور جیسے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح ہی جو عوام ہے وہ بجلی کے بل ادا کرنے سے قاصر ہے، شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ اگر گورنمنٹ ان کے ساتھ تعاون کرے تو وہ ملک کو سستی ترین بجلی جو ہے وہ فراہم کر سکتی ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں واٹر اینڈ انرجی کے اندر جو ہے وہ اسپیشلسٹ مینجمنٹ انہوں نے کی ہے، اور یہ چائنا سے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے بھی چائنا میں موجود رہے، اور آج نیوز کی کاوش سے ہی جب کہ کرونا وہاں پہ شروع ہوا تو یہ ادھر پھنس گئے، اور حکومت پاکستان نے آج نیوز کی آواز پہ انہیں ریسکیو کیا وہاں سے، اور ان کے دوستوں کو بھی وہاں سے ریسکیو کیا۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں احمد علی صاحب۔ سر بتائیے گا کہ واٹر کے حوالے سے دنیا میں کیا پالیسی ہے؟ جی شکریہ شہزاد کاشف بھائی، شہزاد احمد بھائی، آپ نے پہلے بھی جو ہے نا ہماری آواز اٹھائی اور اب بھی ایک ہمارے ملک کی مسائل پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ تو آپ نے بات کی ہے پالیسی کی، کسی بھی پوری دنیا میں کسی بھی ملک کی جو پانی واٹر ریسورسز کے حوالے سے پالیسی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں 3R پالیسیز۔ 3R کا مطلب یہ ہے کہ ایک آر تو ہے ریڈیوس دا واٹر، پانی کو کم از کم استعمال کیا جائے۔ اس کی امپلیمنٹیشن دوسرے کنٹریز میں بہت زیادہ ہے۔ فار ایگزامپل پاکستان میں ہم واش روم یا دوسرے ٹیپ واٹر جو ٹیپ کو یا نل کو کھلا چھوڑتے ہیں، وہاں پہ سینسرڈ ٹیپ ہیں، واش روم میں وہ ٹیشو یوز کرتے ہیں، لیکن ہم ایز اے مسلم کنٹری ہم یہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کو ریڈیوس بہت حد تک سینسرڈ واٹر ہم کر لیں ٹیپ، یا اور بہت سے کام ہیں، یا ہمارے ہوٹلز ہیں، یا ایسے مثلا ہمارا گھریلو ڈومیسٹک یوز ہے، وہاں پہ کلینلیس ہے، کپڑوں کے حوالے سے لیکن اس کو ہم ریڈیوس کرنا چاہیے۔ ہم بے جا استعمال کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوسرے کنٹریز میں اس طرح کا نہیں ہے۔ وہاں پہ میں آپ کو دیتا ہوں اگزامپل، آپ کو کلاتھ واشنگ کرنی ہے، وہاں پہ ایسی واشنگ مشین ہے جو کہ ایک تھوڑا سا واٹر لے کے وہ بہت زیادہ کلین کرتی ہیں کپڑوں کو۔ ہمارے پاس یہاں پہ کوئی بہت کم استعمال ہے، گاؤں دیہاتوں میں تو بالکل استعمال ہے ہی نہیں ہے، وہ پانی کو بے جا استعمال کر کے پھر بھی وہ اتنی کلین نہیں ہوتے۔ یہ ایک میں آپ بتا رہا ہوں۔ اس طرح دوسری ہے ری یوز دا واٹر، واٹر کو دوبارہ استعمال میں لے کے آنا۔ اسرائیل میں بہت زیادہ، یا بہت سے اور دوسرے ڈیولپڈ کنٹری میں ان کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ پھر ریسائیکل دا واٹر، واٹر کو ریسائیکل کرنا، اس کے طریقہ کار ہیں، اس کو ٹریٹمنٹ کرنا۔ یہ 3R پالیسیز کا امپلیمنٹیشن ہر کنٹری میں کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے، بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں یہ کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ تو لیکن میں نے اس پہ مزید کام کیا، ریسرچ کی، اور ایک مزید اس میں نے اپنی اچیومنٹ ہے میری، میں نے ایڈیشن کی ہے، اس پالیسی کو چینج کر کے 3R چینج کر کے 3R+S کر دیا ہے۔ یہ ایس جو میں نے بتا رہا ہوں یہ اسٹینڈ فار سیکیور دا واٹر، کیونکہ جس چیز کس کنٹری میں اس کو ناپید ہونے کا یا کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اس کے لیے سیکورٹی بہت ضروری ہے۔ فار ایگزامپل ہمارا جو یہ 3R جو پالیسی ہے پہلے وہ پانی کے استعمال کے متعلقہ ہے، لیکن اب میں جو سیکیور دا واٹر کی پالیسی کا اس میں ایڈیشن کی ہے وہ یہ کہ ہمارا جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے وہ پلیوٹ ہو رہا ہے، اس کے اندر مختلف کنٹامیننٹس جو ہے نا وہ ہم جا رہے ہیں، اس کو گندا ہو رہا ہے، وہ پینے کے سیف نہیں ہے، سیف واٹر ڈرنک نہیں ہے۔ تو اس میں اس کو سیکیور کرو، اس کو سیکورٹی دینی چاہیے۔ فار ایگزامپل ہمارا ایگریکلچر سیکٹر میں جو بے جا استعمال ہے فرٹیلائزر کا اور پیسٹیسائڈ کا، ایسی پیسٹیسائڈ جو کہ نان بایو ڈیگریڈیبل ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ہمارا جو اریگیشن سسٹم ہے فلڈنگ والا، اس طرح کے معاملات سے وہ جو ہے ہمارا جو واٹر ٹیبلز ہیں وہ پہلا دوسرا تقریباً پلیوٹ ہو گیا ہے، وہ انسیف فار ڈرنک ہے۔ اس کے بعد اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے، جس طرح کہ ایک دفعہ کہیں مثلا سپریم کورٹ نے بھی اس پہ ایکشن لیا تھا، انڈسٹریز لیول پہ بھی، ایگریکلچر لیول پہ بھی، اور ڈومیسٹک لیول پہ بھی اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے، ایک لا ہونا چاہیے اس کو یوز کرنے کا، جو ہے نا جس طرح کہ یہ ایک ہمارا قدرتی وسائل ہے، آپ ایک معدنیات میں لگا لیں، جیسے معدنیات کے لیے رولز اور ریگولیشن بنے ہوئے، پانی کے لیے بھی بنے ہوں گے، لیکن اس کا امپلیمنٹیشن کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، اگر رولز اور ریگولیشن نہیں بنے وہ بننے چاہیے۔
تو یہ پالیسی ہوتی ہے اس کے حوالے سے. اچھا یہ بتائیے گا احمد علی صاحب کہ جو اس وقت خاص طور پہ میں سمجھوں گا کہ پاکستان کی قوم ہے جو اب تو وہ جو لوگ مڈل کلاس لوگ تھے وہ اب غربت ان پہ غالب ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں کیونکہ جو حالات ہیں، اور سستی بجلی ہر بندے کا اب جو ہے وہ خواہش ہے کہ کسی طرح سے سستی بجلی انہیں فراہم ہو. تو اس کے لیے آپ کے پاس کافی آئیڈیاز ہیں، آپ نے اس میں کیونکہ واٹر اینڈ انرجی میں آپ اسپیشلسٹ ہیں، تو کیا آپ کہیں گے کون سے آئیڈیاز ہیں آپ کے پاس ایسے کہ اگر گورنمنٹ آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے تو آپ وہ لوگوں کے لیے سستی بجلی کے لیے ان کی آواز بن سکتے ہیں، لوگوں کو یہ چیز فراہم ہو سکتی ہے؟ جی شہزاد بھائی، آپ نے یہ ایک دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے اور یہ ایک بڑا اچھا جو ہے نا سوال اٹھایا ہے. یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے انرجی، اور انرجی بطور الیکٹرسٹی ایک کامن یوز میں ہے ہمارے. اس کو پیدا کرنے کے لیے پوری دنیا میں ہی پہلے سب سے جو ہے نا سستا ترین ذریعہ ہائیڈرو پاور تھا، پانی کے ڈیم بنا کے. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک تھرمل پہ لوگ چلے گئے، کول پہ چلے گئے، گیس پہ چلے گئے، اور ونڈ پاور بھی یوز ہوئی. لیکن ان سب سے جو ہے نا انوائرمنٹل پولوشن پھیلی پوری دنیا میں. تو جو ماہرین تھے انہوں نے خبردار کیا کہ اس کا الٹرنیٹ ڈھونڈا جائے. اٹامک انرجی پہ چلے گئے. اٹامک انرجی کی بھی جو ہے نا پولوشن ریز کی شکل میں بہت زیادہ انسانیت کے لیے اور دوسرے مثلا کہ جو جاندار ہیں ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی. تو پھر اس کے بعد سولر کی طرف انہوں نے جو پوری دنیا میں کام ہوا. تو اب جو سولر پینلز کی شکل میں ہم جو ہے نا سن لائٹ سے جو ہم الیکٹرسٹی پروڈیوس کر رہے ہیں، یہ جو سولر پینل ہیں یہ بنے ہوتے ہیں کرسٹل سے. ہمارے پاس 2 سیمی کنڈکٹرز ہیں، سلیکان ہے اور جرمینیم ہے. تو زیادہ تر سلیکان کی کرسٹلز آئی تھنک بن رہی ہیں، مونو کرسٹل میں بنا رہے ہیں، پولی کرسٹل میں بنا رہے ہیں. تو یہ اب اس کا والیوم آپ دیکھ لیں، کہیں بھی کوئی اگر آپ کو الیکٹرسٹی کی زیادہ مقدار چاہیے ہوتی ہے تو بہت زیادہ والیوم ہوتا ہے، بہت زیادہ جگہ گھیری جاتی ہے، اور اتنا مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے، وہ پاور ہمیں حاصل نہیں ہوتی. اور پھر سن لائٹ کا بڑا ایشو ہے کہ ہم جو سن لائٹ ہے جہاں پہ پلیٹس ہیں، سولر پینلز ہیں، وہاں تو وہ اس کی وجہ سے وہ اسٹرائک کر رہی ہے. اور جو سولر پلیٹس سے سائڈوں پہ لائٹس ہیں وہ تو ظاہر ہے اس کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو اس کا یہ پوری دنیا میں کسی نے جو کام ہے نا، جو سستا ترین ذریعہ اور مستقل اور گرین اور رینیویبل کاربن فری جو ذریعہ ہے وہ سولر ہے. اس پہ سولر پینل سے آگے کام نہیں ہوا، پوری دنیا میں کام نہیں ہوا. ماہرین میں بھی کر رہے ہوں لیکن ابھی نظر نہیں آیا، سامنے نہیں آیا. لیکن میں نے اس پہ الحمدللہ کام کیا ہے. میں اس کو سولر پینلز کو کرسٹلز کی بجائے میں اس کو نینو پارٹیکلز میں لے کے آ رہا ہوں، کیونکہ نینو پارٹیکلز میں نے بنائے بھی ہیں مختلف واٹر ٹریٹمنٹ کے لیے، کاربن کوٹڈ کے. تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سلیکان اور جرمینیم کے کو بھی میں نا یہ جو نینو پارٹیکلز میں لے کے آؤں. نینو پارٹیکلز کیا ہے، اس کا والیوم بہت ہی ریڈیوس ہو جائے گا، سینٹی میٹرز میں آ جائے گا، اور اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ بہت اس میں چلی جائے گی، میگا واٹس میں بھی جا سکتی ہے، کلو واٹس میں بھی جا سکتی ہے. اب تو صرف واٹس میں اویلیبل ہیں، ہمارے پاس جو پینلز ہیں وہ کلو واٹس میں بھی، ہم میگا واٹس میں بھی جا سکتے ہیں. اور ظاہر ہے اب اس کے لیے ہمیں جو سن لائٹ ہے اس کی پراپرٹیز کا یوز ابھی کہیں بھی نہیں ہوا. الحمدللہ میں نے اپنی ناول ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے سن لائٹ کی پراپرٹیز کو میں یوز کیا ہے، کرنا چاہتا ہوں، کروں گا انشاءاللہ. اور میرے پاس پرپوزل ہے کہ اس کو ہم یوز کر کے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کی پراپرٹیز کے ذریعے ہم اپنی جو جتنی بھی سن لائٹ ہے ہم اس کو فوکس کر سکتے ہیں، ایک پوائنٹ پہ فوکس کر کے اس سے مطلوبہ نتائج ہم حاصل کر سکتے ہیں. نینو پارٹیکل کا آپ نے ذکر کیا، تو نینو پارٹیکل سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ ایک فلاپی تھی کمپیوٹر کی جو کہ ایک بہت بڑی اور اس کے علاوہ میموری کے لیے چیزیں مختلف جو یوز ہوتی تھی، لیکن اب وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے میموری کارڈ کے. جی تو یہ تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا اس میں کہ نینو پارٹیکل کو جو کہ پبلک سمجھ سکے. جی آپ نے بہت اچھی اگزامپل کی طرف ہائی لائٹ کیا ہے کہ پہلے آپ دیکھ لیں جو یہ ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت بڑی ہارڈ ڈسک تھی کمپیوٹر میں یا کسی بھی چیز میں، لیکن وہ اس کا ایک علیحدہ فنکشن تھا. لیکن اب آگے جب ماہرین نے اس پہ ریسرچ کیا، یہی ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے انہوں نے جو نینو چپ دی ہے آپ کو،
جو میموری کارڈ ہے یہ نینو پارٹیکل سے ہی بنا ہوتا ہے. تو اس کا دیکھ لیں آپ، اس کا سائز کتنا کم ہو گیا ہے اور اس کی جو کیپیسٹی کتنی ٹی بی میں ٹیرا بائٹس میں چلی گئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی. تو یہی چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. والیوم ریڈیوس کر کے اس کی کیپیسٹی کو بہت زیادہ بڑھا دے گا اور اس کی ڈیوریبلٹی کو، پائیداری کو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس کا ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو سولر پلیٹس ہیں ان کے سائز کو مزید کم کر کے ان کی کمپیسٹی کو مزید جو ہے ان کے اندر اضافہ کر دیا جائے گا. جی بالکل ایسے ہی. اور ان کا سائز آپ کے سوچ سے بھی بہت زیادہ کم، یعنی کہ سینٹی میٹرز میں لایا جا سکتا ہے. اس کی کیپیسٹی میں نے بتایا کلو اور میگا واٹس تک بڑھائی جا سکتی ہے. اور کیونکہ پراپرٹی آف لائٹ آپ سمجھ جائیں، یعنی کہ ریفلیکشن ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، میگنیفائڈ کیا جا سکتا ہے، ڈائفریکشن ہے، مختلف پراپرٹیز کو ہم یوز کر سکتے ہیں ایزیلی، نو پرابلم. تو اس کی ایفیشنسی، اس کو کر کے ہم اس کو ایک مستقل اور سستا ترین ذریعہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کے کسی عہدیدار نے یا ابھی تک آپ سے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، یا آپ نے خود جو ہے ان اداروں کو کبھی ٹچ کیا تاکہ آپ کے پاس جو آئیڈیاز موجود ہیں وہ لوگوں کے لیے فیسلٹی فراہم کر سکے گورنمنٹ آگے؟ جی میں نے بالکل یہ جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے پاکستان کی، اس کو میں نے اپنا میل کی ہوئی ہے بڑا عرصہ پہلے، لیکن کوئی رسپانس نہیں آیا. ایک اور میں نے ڈپارٹمنٹ کو کی تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا. انہوں نے مجھے پھر میں نے انہوں نے کال کی، انہوں نے کہا کہ ہم میل تو دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو بس یہ مجھے رسپانس نہیں ملا. میں نے اپنے سارے جو ہے نا پرپوزلز جو ناول ٹیکنالوجیز کے جو میرے پاس تھے، میں نے بنا کے بھیجی ہوئی ہیں، تو اس کا مجھے رسپانس نہیں ملا. اگر گورنمنٹ اس میں اگر ان ہوتی ہے، انٹرسٹ لیتی ہے، تو انشاءاللہ یہ پوری دنیا میں ایک نیا وہ ورلڈ چینج والی بات ہوگی انشاءاللہ، کہ ہم ایک ایسے سستے ترین ذریعے اور پائیدار اور مستقل اور لائف ٹائم والے جو ہے نا ذریعے سے الیکٹرسٹی پروڈیوس اور اپنی مطلوبہ مقدار سے زیادہ پیدا کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ احمد صاحب. جی یہ تھے احمد صاحب جو کہ اسپیشلسٹ ہیں واٹر اینڈ انرجی مینجمنٹ کے اندر، اور ان کے یہ جذبات ہیں، یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں عوام کے لیے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر گورنمنٹ ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے تو یقیناً یہ جو ایک سستی بجلی عوام کو وہ فراہم کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کا جو عہدیدار ہے وہ اس حوالے سے سیریس ہو کے ان کے آئیڈیاز سے جو وہ فائدہ اٹھا کے عوام کو جو ہے اس کا فائدہ پہنچایا جائے. جی